اب میں پروفیسر ریحان خان سوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ میں نے یہ سوچا کہ میں صرف اپنا دل کا حال کہوں۔ میں نے جامعہ سے تعلیم لی اور میں نے وہ جامعہ دیکھا جو شاید آج کی جنریشن نے نہیں دیکھا۔ آج اس جلسے میں آنے کے بعد مجھے 40 سال پرانی جامعہ یاد آ گئی کہ کس طرح نسل کو سنوارا جاتا ہے۔ یہ جلسہ اللہ کرتا کہ یہاں کچھ نوجوان اور موجود ہوتے۔ یہ کام جو منصور آغا صاحب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی سرپرستی ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ رہے۔ میں شاید اپنی 30 سالہ کریئر میں بہت زیادہ پروگرام میں گیا، دلی سے باہر بڑے بڑے پروگرام میں رہا، کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایوارڈ سے نوازا، لیکن یہ پروگرام اتنا مختلف ہے اور اتنا انکریجنگ ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا سب سے بہتر پروگرام۔ جیسا کہ سلمان اسد صاحب نے کہا اور میرے بھائی محمد میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں آج یہ لگ رہا ہے کہ ہماری اوپر ہماری کمیونٹی کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ اور ایک بات اور اکثر ذہن میں آتی ہے جب مجھے یہ موقع ملا، جب میں نے وائس چانسلر کی جب جوائن کیا، تو میں ظاہر ہے جامعہ سے پڑھا، کچھ سال انڈسٹری میں رہا، تقریباً 11 سال، اس کے بعد پھر جامعہ ہمدرد آیا، اس کے بعد جامعہ ملیہ میں آ گیا۔ تو جب آپ اپنی کمیونٹی سے باہر جا کے کام کرتے ہیں تو آپ اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں ہوتے۔ میں ریحان خان سوری نہیں ہوں، میں ایک مسلمان وہاں پہلے ہوں، کیونکہ لوگ مجھے صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر میں اچھا کرتا ہوں، میں اگر ایمانداری سے کام کرتا ہوں، تو وہ ساری ایک طرح سے کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس تعلق سے کہ ہم ایک کمیونٹی کے ایک ایمبیسڈر کے طور سے وہاں پر کام کرتے ہیں، ایک بڑا، اور ظاہر ہے آپ کو ایک ڈفرینٹ کلچر ملتا ہے۔ دوسری جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اپنی کمیونٹی کو بھی کہیں نہ کہیں اس جگہ سے کوئی جو بھی آپ اس کمیونٹی کے تعلق سے کر سکتے وہ کرنے کی بہت، جیسے سلمان بھائی نے اپنی تکلیف بیان کی، ابھی اس سے پہلے بھی بیان کی اور یہاں سے بھی بیان کی کہ میں بہت بار ایسا ہوتا ہے جب مجبور ہیں ہم کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے چاہتے ہوئے، ہم جانتے ہیں کیونکہ اگر کاغذ نہیں ہے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو بہت بار ایسے حالات آتے ہیں۔ تو وہ ایک چیز میں نے بھی شاید محسوس کی ابھی پچھلے 3-3.5 مہینے ہوئے مجھے جوائن کیے ہوئے، کیونکہ ہم جب کبھی بیٹھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے ریکروٹمنٹس ہو رہے تھے یونیورسٹی میں، اور میں تقریباً سبھی کمیٹیز کا حصہ تھا، تو کوشش دل بھی کرتا تھا کہ ہمارے لوگ اس میں ہوں، لیکن جو نمبر آف اپلیکیشنس ہوتی ہیں وہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ وہ ایک یا اکا دکا جہاں پر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمارا ایڈمیشنس لانچ ہوئے تو میں نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ ہمارے بچے بھی اس طرف اپلائی کریں، کیونکہ بہت اچھے کورسز اسکل یونیورسٹی نے اس بار لانچ کیے ہیں، اور ایک بڑا کہتے ہیں ایک بڑا کریئر اچھے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جس طرح سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ کہ کس طرح کی ایجوکیشن وہاں ملنی ہے، لیکن جو بیداری خاص طور سے ہم سب کی ذمہ داری ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ جس طرح محمد میاں صاحب نے بھی کہا کہ بھئی ہمیں اپنے اسکولوں پہ بھی کام کرنا ہے، تو ہمیں کریئرس پہ کام کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ فیوچر اسکلس پہ کام کرنا ہے۔ اسکل انسٹیبلٹی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فیوچر آف جابس کی ایک ابھی ورلڈ اکنامک فورم 2020 کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ تقریباً 1 بلین لوگوں کو اکراس دی ورلڈ 2030 تک ری اسکل کرنا پڑے گا یا اپ اسکل کرنا پڑے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر 5 سال میں تقریباً 20% ایسی نوکریاں ہیں جو آبسلیٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنی تیزی سے اس طرح کی چیزیں آنی ہیں کہ آج آپ اس اسکل میں نمبر 1 آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، آپ کی بڑا مقام ہوتا ہے، بڑی آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے 4 سال بعد آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔
ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت سارا فن ہے ہماری کمیونٹی کے لوگوں میں، خاص طور سے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے ہنرمند ہیں. ہمیں ان کو سنبھالنا ہے اس طور سے کہ آنے والے وقت میں ان کی اہمیت اتنی ہی بنی رہے. وہ بیسیکلی فیوچر اسکلس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہم لوگ خاص طور سے دہلی اسکل اینڈ انٹرپرینیورشپ یونیورسٹی کام کر رہی ہے. اور بس اس بات کو کہتے ہوئے کہ بہت دل سے شکریہ خاص طور سے اس اعزاز کے لیے، اس عزت افزائی کے لیے اور اس سپورٹ کے لیے. ہمیں واقعی میں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس جگہ پہ پہنچایا، اس مقام پہ پہنچا دیا. اور آپ لوگوں کی جو ایک ہمت افزائی ہے اعزاز کے ساتھ، میں سے ہمت افزائی زیادہ کہوں گا کہ وہاں بیٹھ کے واقعی میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں جب آپ کو فیس کرنے ہوتے ہیں. تو وہ ہمت شاید مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں حق یقین مانی، میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، کہ کبھی کبھی بہت مجبور محسوس کرتے ہیں. تو شاید اب اتنی مجبوری نہ نظر آئے گی، کیونکہ یہ لگے گا کہ کافی لوگوں کی دعائیں اور ان کا ایک گائیڈنس ہمارے ساتھ ہے، سرپرستی ساتھ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کی دعاؤں سے ہم لوگ کوشش یہی کریں گے کہ جو بھی بس بھر ہے اس کی آگے بڑھایا جائے. اور منصور آغا صاحب اس کی مثال ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد شاید میرا سوچنے کا انداز تو بالکل بدل گیا، کیونکہ ابھی تک جتنے میں نے پروگرامس اٹینڈ کیے ہیں اور دیکھے ہیں اور جن کے آرگنائزنگ ٹیم میں بھی رہا ہوں، تو ایک پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتا تھا، ایک کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہوتا تھا لوگوں کو اعزاز دینے کا. یہاں جو کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ ایک میرے لیے بہت بڑا اورینٹیشن، ایک پیراڈائم شفٹ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں خاص طور سے منصور آغا صاحب کا اس نئے پیراڈائم کو مجھے سونپنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ ایک ریلے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو یہ اورینٹیشن ہمیں دیا ہے، ہم اس کو ضرور آگے بڑھائیں گے. اور خاص طور سے آپ سبھی تمام حضرات کا، خاص طور سے فاروق صاحب کا کہ انہوں نے صدارت بھی کی اور اس طرح کی بہت ساری مجھے پتہ ہے کہ وہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی، اور آپ سبھی لوگ اس میں شامل ہوئے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ.